پاکستان کی فیشن انڈسٹری کا آپ کیا فیچر دیکھتے ہیں؟ میں پاکستان میں ہوتا ہو سکتا ہے میں رکشہ چلا رہا ہوتا، لیکن مصیبت یہ ہے یہاں پہ 10 آدمی کرتے ہیں، پولیس کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے مجھے اوپر سے فون آ گیا میں نے پرچہ نہیں کرنا۔ باہر جا کے محنت کرنا وہ آپ کو قبول ہے، لیکن یہاں رہ کے محنت کرنا قبول نہیں ہے۔ باہر جا کے سب چیزیں قبول ہیں۔ دوسرا جنم آپ کا پیرس میں کیسے ہوا؟ زمین پہ سونا، میٹرو میں رہنا، -10 ٹیمپریچر ہوتا ہے، گھر نہیں ہوتا۔ ہم فیشن ڈیزائنر کا جب نام سنتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ شاید وہ ممی ڈیڈی سے ہوں گے، فیمیلز جیسے بیہیو کرتے ہوں گے، جو یہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، پیرس میں تو آپ نے اتنا بڑا اپنا نام بنا دیا، اتنی برانچز ہیں آپ کی، لیکن پاکستان میں کیوں نہیں؟ مجھے بے نظیر بھٹو پاکستان لکھی ہے۔ ہاسپٹل کے بارے میں بھی یہی سنا تھا کہ وہاں پہ نیب آ گئی تھی۔ میں ہوتا نہیں یہاں پہ، وہ کسی کو CEO بنا دیں، وہ کہتی میں مالک بن گئی ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ سب نے جیلوں پہ ہونا تھا۔ اچھا، تھوڑا سا میں یہ ہارڈ کوسچن کرنے لگی۔ فیشن ڈیزائنرز کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریس بناتے ہیں ریچ لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو ریچ دکھنا چاہتے ہیں۔ میرے گھر پہ نیچے سارا فرنیچر بنا، یہ کپڑا پتہ ہے کہاں سے آیا؟ لنڈے بازار سے۔ یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں نا وہ گھر دیکھ کے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ستارے امتیاز بھی ملے، حلال لیکن امتیاز نیوز تھی کہ آپ نے اس کو ریٹرن کر دیا تھا، لیکن پھر میں نے نہیں کیا، پھر انہوں نے پکڑ کے مجھے حلال امتیاز دے دیا، اس سے بڑا دے دیا، اور آپ اس میں مان گئے۔ ایک چیز جو آپ اپنے پاس سے بھلانا چاہتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ ایز اے اوورسیز پاکستانی آپ عمران خان کا کیا فیچر دیکھتے ہیں؟ ڈگری، بکس اور یونیورسٹیز ایک طرف، سکلز، ہنر ایک طرف۔ یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے کے بعد آپ کی محنت کرنے کی اسٹرینتھ ڈبل ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت اوپن اور ڈیپ کنورسیشن تھی جس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے کہ لائف میں کچھ بھی ہو جائے ہمیں رکنا نہیں ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں محمود بھٹی، پیرس کے فیمس فیشن ڈیزائنر، آن ردا عمان پوڈ کاسٹ۔ انجوائے دا ایپیسوڈ۔ One of the biggest name in fashion industry of Paris, Mr. Mahmood Bhatti, welcome to my podcast. Assalamu alaikum, thank you very much. Thank you so much for your time. Oh, no, it's my pleasure. Thank you. اچھا، آپ کی جرنی تو ماشاء اللہ سے کافی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آج ہم اسپیسیفک فیشن انڈسٹری پہ ہی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میرا ایک سوال ہے کہ دوسرا جنم آپ کا پیرس میں کیسے ہوا؟ دوسرا جنم اس لیے ہوا کیونکہ پاکستان میں فرسٹ جنم تھا میرا، پیدا یہاں پہ ہوا، ماں باپ پاکستانی تھے۔ جب پاکستان سے آدمی باہر چلے جاتا ہے پیرس میں تو وہ دوسرا جنم ہو جاتا ہے۔ دوسرا جنم کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی جب کہیں باہر جاتے ہیں نہ ہم نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، درمیان میں پھنس جاتے ہیں۔ بالکل۔ جب پیرس پہنچتے ہیں ان کی زبان نہیں آتی، -10 ٹیمپریچر ہوتا ہے، جیکٹ نہیں ہوتی، گھر نہیں ہوتا، آدمی انڈر گو میٹرو میں سوتا ہے، گابا ہی ڈھونڈتا ہے کھانے کے لیے۔ لائف پھر ایسے چلتی ہے، نہ آدمی واپس آ سکتا ہے، ادھر رہنے کے لیے لائف نہیں ہے۔ ایسے دوسرا جنم شروع ہوتا ہے زندگی کا۔ تو اس دوران کتنا کچھ سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا، کیونکہ آدمی جب 17-18 سال کی ایج میں ہوتا ہے تو گابے ڈھونڈتا ہے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پیرس جائیں گے تو پرفیوم کی سڑکوں پہ پرفیوم ہی ہوں گے، تو لیکن وہ چیز نہیں ہوتی۔ زمین پہ سونا، میٹرو میں رہنا، سب چیزیں کرنی۔ 2 ماہ کے بعد کہیں صفائی کا کام مل گیا، صفائیاں کرنی، پیکٹ اٹھانے، سب کچھ۔ وہاں پہ باہر جا کے آدمی ہر آپ کام کرتا ہے۔ پاکستان میں شرم آتی ہے کوئی دیکھ نہ لے، پاکستان میں شرم آتی ہے کوئی دیکھ نہ لے۔ میں بھی جب پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج، سائنس کالج میں، تو انارکلی میں جاتا تھا پیکٹ ریڈی چلانے کے لیے، پیسے کما کے فیس دینی ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس بڑے غریب ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ میرے کالج کے دوست آ رہے تھے، میں ریڈی پھینک کے جا کے چھپ گیا تھا مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ تو پیرس وہ چکر نہیں ہے، پیرس ہر آدمی صفائیاں کرتا ہے، پیکٹ اٹھاتا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے، ہیلپ نہیں کرتا ہے پیسے لے کمانے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ اس لیے یہ دوسرا جنم اس کو کہتے ہیں۔ باہر جا کے محنت کرنا
وہ جائز ہے, وہ آپ کو قبول ہے, لیکن یہاں رہ کے محنت کرنا قبول نہیں ہے. بس یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں محنت کروں گا, کوئی پیکٹ اٹھائے گا, نوکر آگے پیچھے ہوں گے, مجھے کوئی دیکھ لے گا, مجھے شرم آئے گی, یہ ہوگا. باہر جا کے سب چیزیں قبول ہیں, ان کی جھڑکیں بھی کھائیں گے, یہ بھی کریں گے. آدمی کے پاس ہے کچھ نہیں ہے نا, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے, کچھ نہیں. تو آدمی کو وہ سب چیزیں منظور ہے, باہر کی سب چیزیں منظور ہیں. صحیح. اچھا, ہم فیشن ڈیزائنر کا جب نام سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ شاید وہ ممی ڈیڈی سے ہوں گے, فیمیلز جیسے بیہیو کرتے ہوں گے. تو ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ جو یہ سمجھتے ہیں تو نیچر اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی فیشن ڈیزائنر بنا تھا. دنیا میں جو لڑکے ہیں نا, مین, وہ وومن کے کلوز ہی بناتے ہیں زیادہ, کیونکہ وومنس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے دنیا میں. کیونکہ آپ لوگوں نے کپڑے ایوری ڈے چینج کرنے ہوتے ہیں نئی کلر میں. ہم نے ایک کالا سوٹ پہن لیا, نیلا پہن لیا, وہ 6 ماہ وہ سیم سوٹ چلے گا. شرٹ چینج کر لی, وہ سیم سوٹ, کسی کو پتہ نہیں وہ سیم سوٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو لیڈیز ہوتی ہیں نا تو ان کو فیشن جلدی چینج کرنا پڑتا ہے, ایوری ڈے ایوری ٹو. اس لیے دنیا کی سب سے بڑی جو مارکیٹ ہے نا فیشن کی, وہ ہے پیرس میں. ایگزیکٹلی. تو جو فیشن ڈیزائنر ہے 80% مین ہے وہاں پہ دنیا میں نا. اچھا, پیرس میں تو آپ نے اتنا بڑا اپنا نام بنا لیا, اتنی برانچز ہیں آپ کی, لیکن پاکستان میں کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور کافی عرصے سے آپ کے لیے. کافی عرصے سے, بالکل اچھا سوال ہے. میں کرتا ہوں ویسٹرن کلوز. پاکستان میں فیشن میں لے کے آیا تھا, فیشن شو میں نے شروع کروائے تھے, میک اپ آپ لوگوں کا میں نے شروع کروایا تھا, ہیئر ڈر میں نے شروع کروائے تھے, فیشن ڈیزائن اسکول میں نے بنوا دیا, ٹھیک ہے نا. جی جی. تو یہ میرا فرض بنتا تھا یہاں پہ کرنے کے لیے پاکستان میں. اسٹور اس لیے نہیں کیونکہ میں کرتا ہوں ویسٹرن کلوز, پاکستانی سلوار قمیض میں نہیں کرتا. نہیں, یہاں پہ تو کافی زیادہ چیزیں بدل چکی ہیں. نہیں, وہ ابھی بھی بدل رہی ہیں اور بدلنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. بدل رہی ہیں, بدلنی چاہیے. یہ سارا کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میرا فرض بنتا. مجھے بے نظیر بھٹو پاکستان لے کے آئی تھی. وہ کہتی دنیا میں تیرا اتنا بڑا نام ہے, پاکستان تجھے کوئی جانتا نہیں ہے. تو اس لیے پھر میں نے 50 لڑکیوں کی ٹیم لے کے آتا تھا پاکستان میں آپ لوگوں کو, کیونکہ پتہ کیا ہے رواج ہے ہمارے پاکستان میں نا, سب سے خوبصورت لڑکیاں جو نا وہ پاکستان کی ہیں ماشاءاللہ. آدمی جو ہیں وہ ہوٹل میں 10 12 میں جب پی سی میں ٹھہرتا تھا 12 بیٹھے ہوتے تھے, 3 بجے فلیٹ آنی, پی سی میں آنا, وہ سیم لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے, عورتیں ان کے گھر پہ بیٹھی ہوتی تھیں, ٹھیک ہے نا. تو میں چاہتا تھا یہ چیزیں چینج ہوں, باہر جائیں. اگر آپ اچھی اپنی وائف کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں, اس نے اچھے کپڑے پہنے, تو آپ کو فخر ہونا چاہیے اس کا نا, پراؤڈ ہونا چاہیے اس چیزوں کا. اگر وہاں پہ وہ چکر نہیں ہے, وہاں پہ جو لڑکی ہیں نا وہ میری فرینڈ ہے, وہ میری فرینڈ ہی رہے گی. چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, کھانے پہ جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں سارا کچھ. یہاں پہ مینٹیلٹی اور چکر کی ہے ہماری, لیکن اب چینج ہو رہی ہے, اللہ کرے یہ ہو جائے. لیکن فیشن ڈیزائنر اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کاپی رائٹس ہیں کافی. کاپی رائٹس ہم ایک دوسرے کو کاپی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اس کو فیشن ڈیزائنر کہتے ہیں جو اپنے سر سے ڈیزائن کرے. اپنا نام بٹی کا جو ہے نا وہ میرے ڈیزائن ہے. میں نے جب شروع کیا تھا 86 میں 87 میں, تو ماشاءاللہ میں بٹی بن گیا تھا. پوری دنیا میرے ڈیزائن لینے کے لیے آتے تھے, کیونکہ میں نے وہ ڈیزائن اس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا, اس کپڑے کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا, اس بٹن کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا تھا. تو اس لیے باہر کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا, پاکستان میں تو وہ تصویر لے رہی, اس نے اس ونڈو پہ لگایا, اس نے اس ونڈو پہ لگایا, اس نے ونڈو پہ, کسی کا ماڈل لے کے ایک درزی کو دے دیں گے, وہ بنا کے دے دے گا آپ کو. لیکن آنے والے دنوں میں کافی چیزیں آن لائن ہو جائیں گی, زیادہ تر چیزیں آن لائن ہی رہیں گی. تو جو آپ کا جو برانڈ ہے کبھی نہ کبھی وہ پاکستان کا رستہ بھی ضرور دیکھے گا. بالکل, لیکن آن لائن نے نا کافی چیزیں تباہ بھی کر دی ہیں. آن لائن نے نا کتنی شاپ سی نا وہ بالکل بند ہو گئی ساری, ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ پگڑیاں دیتے تھے, 10 کروڑ کی پگڑی دے کے ایک دکان لیتے تھے. اب وہ دکان پہ نہیں ہے, اب بٹن دبائیں گے وہ سیم ڈیزائن چائنا میں ہے, سیم بنگلہ دیش میں ہے, سیم پاکستان میں ہے, سیم اب افریقہ کنٹری اس پہ جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آن لائن نے نا بزنس جو ہے نا کافی تباہ کر دیا. وہ ہم نے جو پیسے کمانے تھے, میں نے جو پیسے کمانے تھے وہ کما لیے. اب آنے والی جو نسل ہے نا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا سب چیزیں. یہ
تو آپ کے فٹ سٹیپس پہ کون چلے گا آنے والے دنوں میں؟ کوئی بھی نہیں چلے گا، کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ بڑے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، ان کی ماں امریکن تھی، چھوٹی بیٹی جو وہ ماڈل ہے، شنیل کی، لوئی ویتوں کی، نائکی کی، وہ فیشن کرتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کر رہی ہے ساتھ۔ درمیان والی جو سب سے خوبصورت ہے وہ ڈاکٹر بن گئی ہے، اس کو تصویروں کا شوق نہیں ہے۔ بیٹے نے MBA کیا تو وہ کر رہا ہے اپنا لوئی ویتوں، شنیل، ریبین، نائکی کا ماڈل ہے۔ تو میرے بچے تو امریکہ میں رہتے ہیں، پاکستان پیرس میں رہتا ہوں، پیرس میں، تو وہ میرا نام جب ہم چلے جائیں گے، سب نے جانا ایک دن، تو بس پتہ نہیں کون لے جائے گا اس کو۔ اوکے، اور بھی آپ کے وینچرز ہیں پاکستان میں، جیسے نیشنل ہاسپٹل، وہ بھی آپ کا ہے، وہ بھی پاکستان شاید آپ اسی لیے آتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کی یہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے نہیں، ہم کتنے سب پاکستانی ہیں نا، اوورسیز پاکستانی، جب آپ محنت کرتے ہیں نا، تھوڑے پیسے کماتے ہیں، سب سے پہلے لے کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں اپنے گھر پہ، اپنی فیملی کو، بالکل، اپنی سسٹر کو، اپنی مدر کو پیسے بیچتے ہیں، پھر ایک گھر لیتے ہیں، پھر 2 گھر لیتے ہیں، پھر کسی کمپنی کے ساتھ، جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو نیب پکڑنے والی ہوتی ہے، وہ آ کے آپ کی منتیں کریں گے، ہوٹل کی لابی میں 3 گھنٹے آپ کا انتظار کریں گے، جی آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں۔ جب ہم اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، باہر چلے جائیں گے، پیچھے سے فراڈ شروع ہو جائیں گے، آپ کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جائیں گے، ان کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا، جسٹس سسٹم نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا سوری، بٹ آپ کا ہاسپٹل کے بارے میں بھی یہی سنا تھا کہ وہاں پہ نیب آ گئی تھی، شاید کچھ میں نے چھاپا ان پڑا کو تھا۔ بتایا، میں نے ان کو بچایا تھا جب نیب آئی تھی، اگر میں نہ ہوتا تو یہ سب نے جیلوں پہ ہونا تھا۔ تو اب ماشاءاللہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہو گیا ہے، میں ہوتا نہیں یہاں پہ، وہ کسی کو CEO بنا دیں، وہ کہتی میں مالک بن گئی ہوں، وہ CEO مالک نہیں ہوتا، تو پارٹنرشپ بھی ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں CEO 100 مالک نہیں ہوتا، وہ کہتی بس میں مالک بن گئی ہوں، میں تو ہوتا نہیں یہاں پہ، تو میں وہ چکر میں، بس یہ چکر ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ اچھا، فیشن میں ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، اگر پاکستان پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو کون سے ہیبٹس ہیں پاکستان کے اسٹینڈرڈ ہیبٹس ہیں وین اٹس کم ٹو فیشن؟ پاکستان کے لاٹ آف تھنگز ہیو، لیکن مصیبت یہ ہے یہاں پہ ان بچوں جو فیوچر بچے آنے والے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، میرے گھر پہ پینٹنگس دیکھی ہیں آپ نے؟ ماشاء اللہ کافی اچھی پینٹنگز اور آرٹ بالکل نظر آتا ہے۔ یہ پتہ کس نے کی ہے؟ ایک پاکستانی لڑکے نے کی ہیں جو کبھی اسکول بھی نہیں گیا۔ ہاں جی، یہ گھر 100% میڈ ان پاکستان ہے، میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، فرنیچر تک میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، لیکن اس میں کافی فرینچ پینٹنگز ہیں، ساری فرینچ ہیں پینٹنگ، لیکن بنائی اس نے ہے، اس کو دیتا ہوں یہ لو یہ بنا دو۔ پینٹنگ لگانا بھی ایک آرٹ ہے، پینٹنگ کو اپنی جگہ پہ رکھنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے، پکڑ کے فضول نہیں رکھتے، اس کی کلر میچنگ کرنا بھی بہت بڑا آرٹ ہے۔ تو اس لڑکے نے بنائی ہے جو آج تک کبھی اسکول ہی نہیں گیا۔ تو اس لیے پاکستان ماشاءاللہ ہم لوگ ہیں نا بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہمارے لوگوں میں بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی چیزیں اسکول کالج یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو ان کا سوچا جائے۔ زندگی میں نا اللہ میاں سب چیزیں دیتا ہے، لیکن اللہ میاں کہتا ہے دوسروں کو بھی دو، بالکل ٹھیک ہے نا۔ جب آپ ایک سیٹ لے کے بیٹھ گئے آپ، میری وہ ایج نہیں رہے گی، میں وہ پنچ نہیں رہے گی جو پہلے مجھ پہ پنچ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میری سیٹ فیوچر بچوں کو دینی چاہیے جو اب یہ سیٹ کو لے کے آگے چلیں، لیکن یہاں پہ وہ کلچر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ پروموٹ نہیں کیا جاتا، الٹا ٹانگ کھینچی جاتی ہے، ٹانگ کھینچی جاتی ہے۔ آپ کا یہاں پہ نا 10 آدمی قتل کر دیں، پولیس کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے مجھے اوپر سے فون آ گیا میں نے پرچہ نہیں کرنا۔ یہ چکر ہے نا ہمارے ملک کا، یہ اوپر والا فون جو ہے نا یہ ملک کو لے کے بیٹھ گیا۔ ہم جو باہر اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ سب چیزیں چلتی آٹومیٹک، بالکل بالکل سب چیزیں آٹومیٹک میرٹ پہ۔ اگر میں نے غلط کام کیا نا تو مجھے پکڑنا چاہیے نا، اگر میں نے FBR کے ٹیکس چوری کیے ہیں تو مجھے پکڑنا چاہیے نا۔ تو یہاں پہ یہ چکر ہے، وہ اوپر سے فون آ جاتا ہے، چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ڈریسنگ آپ کا امیج ہے، جب آپ سامنے آتے ہیں نا، آپ کوئی بات نہ بھی کریں، آپ کی ڈریسنگ سب کچھ کہہ دے گی، تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، تو یہاں ہمیں سمجھنے میں دیر کر دی۔
اگر میں فیشن ڈریس کلاس نہیں پہنوں گا، کپڑے کلاس، اس کو پہننے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. اگر میں نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا اس کو؟ میرے پاس آپ کلائنٹ بن کے میرے آفس میں آ رہی ہیں کپڑے لینے کے لیے، تو آپ نمبر 1 تو مجھے دیکھیں گے نا. تو اگر میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اچھی چیزیں، وہ کہے گا یہ فیشن اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزوں میں ہوتا ہے نا. آپ انٹرویو کر رہی ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، اگر آپ انٹرویو اچھا نہیں کرے گا تو آپ کا یوٹیوب چینل کیسے چلے گا وہ؟ ڈیفینیٹلی. اچھا، تھوڑا سا میں یہ ہارڈ کوسچن کرنے لگی ہوں. پلیز. فیشن ڈیزائنرز کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈریس بناتے ہیں ریچ لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے جو ریچ دکھنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. جو آدمی ایک 50 یورو کا شرٹ لے کے بھی، کپڑے لے کے بھی پہنے گا نا، اس کو پہننے کا طریقہ ہونا چاہیے. اس کو بھی آدمی کلاس میں لے آتا ہے. جو 10,000 یورو کی ایک کلوز لے گا نا تو وہ پہنے کا، اس کو پہننے کا طریقہ نہیں، وہ 10 یورو کیسے وہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو آدمی کو ایک چیپر چیز بھی لے کے نا تو آپ کو وہ پہننی چاہیے جس سے کلاس ہو. میرے گھر پہ نیچے سارا فرنیچر بنا ہے، یہ کپڑا پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟ لنڈے بازار سے. اچھا، مطلب کہ آپ اسٹائلنگ پہ بلیو کرتے ہیں؟ بالکل. آدمی جو ڈیزائنر ہوتا ہے نا، وہ ڈیزائنر ایک بری چیز کو اچھا بنا دیتا ہے. اچھا. ہاں جی. جو آپ یوٹیوبر ہیں نا، تو آپ ایک انٹرویو کو اچھا بھی نہیں ہے تو اس کو اچھا بنا دیں گے. تو ڈیزائنر ہی سیم تھنگ. بالکل ٹھیک ہے نا. میں لنڈے بازار جاتا تھا کپڑے لینے کے لیے، لے کے پھر وہ میں دیتا تھا اس کو فرنیچر والے کو بننے کے لیے، یہ کرنے کے لیے. تو اس کو ڈیزائنر کہتے ہیں. صحیح. ہاں جی. اچھا، فیشن اینڈ اسمارٹنیس کیسے بنائیں اور ایٹ دا سیم ٹائم پرائز کیسے بچائیں اپنی؟ نہیں، پرائز آپ چھوٹی پرائز سے بھی اچھے کپڑے پہن سکتی ہیں، اچھا میک اپ کر سکتی ہیں، اچھی جویلری پہن سکتی ہیں، اچھے کلاس شوز جو ہیں وہ پہن سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. چھوٹی قیمت میں بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو انہوں نے جانا ہے صرف وہ گریف جو پیچھے ٹکٹ لگی ہے وہ جور کی لکھی ہے، وہ 10,000 یورو کی ہے، بٹی کی لکھی ہے 50,000 یورو کی ہے، اس لیے وہ ایسی کوئی بات نہیں. صحیح، ایکسیلنٹ. اچھا، آپ نے ابھی تک کیا چیز سیکھی ہے آپ کی جرنی سے، اپنی فیشن انڈسٹری سے؟ کوئی ایک چیز جو آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہو. جو فیشن ہے نا، فیشن جو میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، 6 بجے اپنے آفس جاتا ہوں، میری ٹیم آتی ہے 9 بجے. فیشن سب سے خوبصورت بزنس ہے فیشن کا. اچھا. آپ لوگوں کو خوبصورت بناتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو دیکھتے ہیں کیسی چیزیں کلاس بنی ہوئی ہیں اس کے. آپ رات کو خوابوں میں وہ کپڑے آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 3، انٹرنیشنل مارکیٹ آتی ہے پیرس میں، دنیا میں. میرے 80 ملکوں میں ہے، تو میں 10 زبانیں بولتا ہوں. آپ یہ کبھی میں اسکول کالج نہیں گیا پڑھنے کے لیے. یہ فیشن بھی میں کبھی اسکول کالج میں نہیں گیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے. یہ سب چیزیں میں نے خود ہی سیکھی ہیں. یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں نا، وہ گھر دیکھ کے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ میں کبھی اسکول کالج نہیں گیا، یہ سب چیزیں میں نے ایسے سیکھی ہوئی ہیں. یہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی؟ ایکسپیرینس نہیں، زیرو سے شروع سیکھی ہے نا، ڈبل زیرو سے شروع کیا تھا نا. میرے فیملی رچ نہیں تھی، میری ماں صفائیاں کرتی تھی، میں پیکٹ اٹھاتا تھا. ہم ایک 5 مرلے کے گھر پہ رہتے تھے، تو میری فیملی نہیں تھی بالکل رچ. نہ 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 نہ. تو مطلب ابھی تک تو آپ نے اپنا ایکسپیرینس گین کر لیا نا؟ کر نہیں رہا. آدمی روز نا ایک نئی چیز سیکھتا ہے لائف میں. کہتے ہیں نا ایوری مارننگ یو ویک اپ نیو ڈے اسٹارٹ. سیم تھنگ. تو لرننگ کبھی نہیں رکنی چاہیے. نہیں کبھی نہیں رکنی چاہیے. آدمی زندگی میں کوئی چیز کہتا ہے نا میں بڑا انٹیلیجنٹ، یہ نہیں، کوئی انٹیلیجنٹ نہیں. آدمی کو نئی مصیبت آتی ہے تو آدمی لرننگ کرتا ہے اس میں. صحیح. اچھا، وائی ڈو سیلیبریٹی برانڈس فیل؟ کافی سیلیبریٹی ہیں جو اپنا برانڈ تو کھول لیتے ہیں لیکن وہ چل نہیں پاتا. کاپی کرنے کے چکر میں ہالی ووڈ یا بالی ووڈ سے وہ چل نہیں پاتا. کسی کا بھی شاید ایسی کسی برانڈ کی پریزنس نہیں ہوگی پاکستان میں جو اس طرح ابھر کے سامنے آئی ہو. ڈیزائنر کہنا بننا ایزی ہوتا ہے، اس کو چلانا لانگ ٹائم، وہ اصل ٹائم ہوتا ہے. میں اپنی کمپنی کو چلا رہا ہوں 40 ایئر سے.
ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اس کو وہ کہتے ہیں. اگر اس کا مطلب ہے میرا بزنس اچھے جا رہے ہیں, جاپان والے آ رہے ہیں, اٹالین آ رہے ہیں, اسپینئر آ رہے ہیں, لندن سے آ رہے ہیں, ہالینڈ, بیلجیم, جرمنی, سعودی عربیہ, کویت, ابو دبئی, یہ سارے آ رہے ہیں. بولے کوئی اچھا ہوگا تو وہ میرے پاس آ رہے ہیں نا. اگر ڈیزائن وہ سیل نہیں کرتے ہوں گے, ایک دفعہ لے جائیں گے وہ سیل نہیں ہوگے, تو نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس نہیں آئیں گے, وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. اچھا, یہاں ایکچولی میں یہ ہے ون ٹائم کسٹمر, ایک بار وہ لے لے گا, دوبارہ نہیں آئے گا. ریٹرننگ کسٹمر نہیں ہے یہاں پہ. ہاں تو وہ تو غلط بات ہے نا. ایک سب سے اچھے کلائنٹ جاپانیز ہیں, وہ آئیں گے, آ کے 30,000 یورو کا بل بنے گا, کارڈ پے کر کے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے میں نے لینا سائز 1, کیونکہ لڑکیاں بڑیاں اسمال ہوتی ہیں وہاں پہ, چھوٹی چھوٹی لڑکیاں. تو وہ تو پیسے دے کے چلے گیا, آرڈر دے کے چلے گیا. جب وہ گھر پہنچے گا تو پیکٹ کھولے تو وہ اس نے تو کہا تھا مجھے سائز 1 دے, آپ نے دے دیا سائز 2. وہ تو لڑکیاں فٹ ہی نہیں ہوں گی اس میں. تو وہ نیکسٹ ٹائم آپ کے دروازے سے آگے چلے جائے گا, وہ کبھی نہیں آئے گا. کہ اس لیے ڈیزائنر کو کلائنٹ کی رسپیکٹ, عزت بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اور یہاں رسپیکٹ کی بہت کمی ہے ہمارے ڈیزائنرز کے پاکستان میں. اللہ میاں ان کو سمجھائے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. یہاں کتنی بڑی مارکیٹ ہے؟ پاکستان بہت بڑا ملک ہے. آپ 6 یا 7 کنٹری یورپ کے لے لیں, ایک پاکستان بنتا ہے. لیکن پاکستان میں کام نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں ہونا چاہیے. اچھا, انٹرنیشنل ہونا چاہیے. سلوار قمیض ہمارے کلچر میں پہنتے ہیں, لیکن یہ فیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ صرف کلچر میں آپ لوگ پہنتی ہیں سلوار قمیض, لیکن وہ فیشن نہیں ہے. فیشن تو وہ ہے جو دنیا میں چل رہا ہے, اس کو فیشن کہتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملے, حلال امتیاز تھی کہ آپ نے اس کو ریٹرن کر دیا, یا وہ ریٹرن کرنے جا رہے ہیں؟ اس میں جا رہا تھا, لیکن پھر میں نے نہیں کیا. پھر انہوں نے پکڑ کے مجھے حلال امتیاز دے دیا, اس سے بڑا دے دیا. اچھا. ہاں, اور آپ اس میں مان گئے؟ مان نہیں گئے, مطلب کیونکہ میں 2000 بچوں کو اسپانسر کرتا ہوں, عورتوں کی شادی کرواتا ہوں ناردرن ایریا میں, سارا کچھ. ابھی وہ پریس کلب نے مجھے کارڈ دیا ہے, پریس کا فار آل لائف ممبرشپ. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بے نظیر بھٹو کو دی تھی, اب مجھے دی ہے. بہت کم لوگوں کو دیتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے, ملک میری بڑی عزت کرتا ہے. لیکن ایک چیز سے میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ یہاں پہ جسٹس سسٹم اینڈ پولیس کا سسٹم جو ہے نا, ہم اوورسیز پاکستانی خراب ہو جاتے ہیں عدالتوں میں جا جا کے. ان کے فیصلے کبھی بھی نہیں ہوئیں گے. جی وہ وکیل صاحب نہیں آئے, تریخ ڈال دو, سارا فراڈ. وہ عدالتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں, جو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. جج صاحب بیٹھے, جج کی بہت امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے جج کی. وہ ایک سیٹ پہ بیٹھا ہے, تو وکیل آئیں گے, میرا خیال ہے کوئی 60% وکیل یہاں پہ جعلی ہیں, ان کو ABC بھی نہیں لکھنی آتی. وہ بدتمیزیاں کریں گے کورٹ میں, اس کا مطلب کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا. اس چیز پہ مجھے کافی افسوس ہے اس کا. اچھا, تھوڑا سا میں ہٹ کے سوال کروں گی پلیز. کہ ایز اے اوورسیز پاکستانی آپ عمران خان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, کیونکہ نمبر 1 تو میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ ہاتھ دیکھنے والا وہ نہیں ہوں. نمبر 1. نمبر 2, مجھے میری تعلقات سب کے ساتھ ہیں. آدمی کو وہ زندگی میں کرنا چاہیے جو آتا ہو. مجھے سیاست کا نہیں پتا. مجھے 3 دفعہ منسٹری کی آفر بھی ہوئی تھی, تو میں ان چیزوں پہ میں نہیں جاتا. آپ بالکل بھی پولیٹکس میں نہیں جانا چاہتے؟ نہ, میں ووٹ نہیں ڈالتا, نہ پاکستان میں نہ پیرس میں. اوکے, میں کچھ سوال کرنا چاہوں گی, آپ اس کا شارٹلی آنسر بھی کر سکتے ہیں. آپ جرنلسٹ ہیں تو جو مرضی تو آپ اس کا شارٹلی آنسر کر سکتے ہیں. نہ پلیز. ایک چیز جو آپ اپنے پاسٹ سے بھلانا چاہتے ہیں. اپنے آپ سے, اپنے پاسٹ سے وہ چیز بھلانا چاہتے ہیں. بڑا مشکل ہے. کچھ آپ کو لوگ آپ کا شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ کے وہ چیزیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں جو آدمی نے کبھی سوچا بھی نہ ہو, تو پھر وہ بھولنی مشکل. میں معاف کر دیتا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بھولنی مشکل ہوتی ہے. میں اپنی زندگی میں ایک سکول سیکھا ہوا ہے, آدھی روٹی میرے جو حصے میں آتی ہے نا, میں آدھی روٹی کھا لوں گا, پوری میں نہیں کھاتا. میرے پیٹ میں درد ہو, میں آرام سے سوتا ہوں. میں نہیں چاہتا مجھے کل کوئی بلائے, ٹھیک ہے. میں پاکستان میں بھی ٹیکس پے کرتا ہوں,
پیرس میں ٹیکس پے کرتا ہوں, امریکہ میں ٹیکس پے کرتا ہوں. میں غلط چیزیں میں سیکھی نہیں ہیں, نہ مجھے آتی ہیں. اچھا, معاف تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں معاف کر دیتا ہوں, لیکن میں بھلا نہیں پاتا اس چیز کو. وہ ہر سب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی, وہ دل میں رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. یار میں نے تو اس کے لیے اتنا کیا تھا, تو اس نے پکڑ کے میرے ساتھ کیا کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک گلٹ رہتا ہے مائنڈ میں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا, کچھ نہیں لے کے آتے, ٹھیک ہے. جب ہم جاتے ہیں کچھ نہیں لے کے جاتے, سب چیزیں ادھر رہ جاتی ہیں. تو یہ ایک لائف کا, زندگی کا ایک شو ہے آپ کے لیے. تو یہ لائف میں شو چیزیں ایسے چلتی رہتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو دکھانے کے لیے. میں بہت سمپل آدمی ہوں. اپنے شوق رکھتے ہیں صرف اپنے لیے جو میرا حق بنتا ہے. میں لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نہیں کرتا. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور اپنا میں ماضی میں نہیں بھولتا. انسان کو, وہ انسان نہیں ہے جو اپنا ماضی بھول جائے. اچھا, بھولنا بھی نہیں چاہیے, کبھی بھی نہیں بھولنا. آدمی کو جیسے ہے, جیسے آیا, کسی نے ملنا ہے مل لے, کسی نے نہیں ملنا نہ ملے. آدمی کیا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک چیز جو محمود بھٹی کبھی نہیں کرے گا. غلط کام کبھی نہیں کرے گا. غلط کام سے مراد مطلب کوئی غلط کام سے مراد مطلب میں FBR کے ٹیکس میں چوری نہیں کروں گا, کسی کا حق میں نہیں ماروں گا. غیر اخلاقی چیز نہیں ہوگی نہ, وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. میں کسی کا حق نہیں ماروں گا, کسی کے پیسوں پہ میں نظر نہیں رکھوں گا. اللہ نے جو میرا حق ہے, جو مجھے دیا ہے, میں اپنی محنت سے وہ میں کرتا ہوں, وہ میں کماتا ہوں. میں کسی کے پیسوں پہ میں نظر نہیں رکھتا. وہ اچھی بات نہیں ہے. صحیح. ایک چیز جو کاش فیشن انڈسٹری میں آنے سے پہلے مجھے پتہ ہوتی. اگر میں پیرس نہ جاتا تو میں نے فیشن ڈیزائنر نہیں بننا تھا, ٹھیک ہے. میں پاکستان میں ہو سکتا ہے میں رکشہ چلا رہا ہوتا, کچھ چلا رہا ہوتا. اچھا, پاکستان میں مطلب آپ وہ گروتھ نہیں دیکھتے؟ پاکستان میں نے نوٹ کیا ہے نا, جب انسان کا کوئی آگے نہ ہو نہ پیچھے ہو نا, تو اس کا لائف فیوچر جو ہے نا وہ آگے جانا بڑا مشکل ہے. جو اب میں دیکھ رہا ہوں, میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں بہت بڑی ابھی, ہے نا. ہاں, کس بارے میں؟ جسٹس سسٹم کے بارے میں. اچھا. پولیس کے بارے میں. یہ اتنا پیارا ملک ہے, اس کو کیوں ہم لوگ پیچھے لے کے جا رہے ہیں. کتنے اوورسیز پاکستانی دنیا میں بیٹھے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ, بڑے ریچ, بڑے ان کا ویل نون دنیا میں بیٹھے ہیں. وہ پاکستان ڈرتے مارے آتے نہیں ہیں. تو میں صرف ان کو ایک ہی کہنا چاہتا ہوں, پلیز ہم لوگ اوورسیز پاکستانی بہت محنتیں کرتے ہیں. یہ ہر چیزیں ایسے نہیں بن جاتی. بالکل, ٹھیک ہے نا. بہت محنت کرتے ہیں. کتنے پاکستانی بیچارے یہاں سے جاتے ہیں, بورڈ میں جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صرف وہ کیوں جاتے ہیں, وہ رزق کمانے کے لیے. جب رزق بنتا ہے تو یہاں پہ وہ کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اپنے گھر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. صحیح, بالکل سچ کہا آپ نے. ایک چیز جو میں پاکستان فیشن انڈسٹری میں بدلنا چاہتا ہوں. نہیں, کاپی رائٹس ہونے چاہیے. میں نہیں جانتا زیادہ فیشن انڈسٹری میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے بالکل. تو میں چلتا ہوں بڑا پلاننگ سے, ایک گھنٹے کا سسٹم چاہتے ہیں یہاں پہ. میں چاہتا ہوں سسٹم, کاپی رائٹس, سب چیزوں کا سسٹم ہونا چاہیے. اگر میرے جیسے لوگ محمود بھٹی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جس کو ستارے امتیاز, حلال امتیاز, دنیا سے 8 مل چکے ہیں, 10 ہو گئے ہیں, اتنے وارڈ مل رہے ہیں دنیا میں. میری لائف پہ 3 موویز بن چکی ہیں, 3 سنیما موویز بن چکی ہیں, کوئی 4 کتابیں آ چکی ہیں انٹرنیشنل دنیا میں. ٹھیک ہے نا. تو اگر میرے ساتھ یہ چکر ہو رہے ہیں تو ایک غریب عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ہونے ہیں. اس لیے مجھے افسوس ہے ان چیزوں پر. میں تو اپیل ہی کرتا رہتا ہوں نا, چیف آف اسٹاف آرمی سے, چیف جسٹس پاکستان سے, پرائم منسٹر سے, پلیز غریبوں کا سوچیں. فیشن سے لے کے کورٹ تک ہر چیز بزنس ہے. سب چیزیں بزنس ہے. میں دیکھا ہے, میں نے یہاں ہر چیز بزنس ہے. لیکن بہت افسوس والی بات ہے, کیونکہ اب 2025 آنے والا ہے, دنیا کے کہیں کی کہیں گئی ہے, ہم لوگ کہیں کے کہیں جا رہے ہیں. اچھا, کس سیلیبریٹی کو آپ وارڈروب دینا چاہیں گے؟ کس سیلیبریٹی کو آپ اپنی وارڈروب دینا چاہیں گے, ان کی وارڈروب چینج کرنا چاہیں گے؟ نہیں,
not interested. No, nothing interested. I know very well everybody, international celebrity, جو سنگر ہیں, فلم ایکٹر ہیں, یہ سارا میں. اچھا, تو آپ صرف اپنے کام سے لگاؤ رکھتے ہیں, آپ کسی چیزوں پہ میں دخل نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. میرے تعلقات سب سے ساتھ ہیں, میرے گھر پہ آتے ہیں سارے, ادھر پیرس میں بھی, ادھر بھی. تو میں کسی کو اس نہیں کہتا, وہ اللہ نے اس کو ایک سر دیا, 2 بازو دیے, ٹانگیں دی ہیں, جا اپنا رزق کما, اپنی چیزیں خود سوچ. یہ چکر ہے نا. ہاں. اچھا, ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ پاکستان, سوری گیپ لے لوں میں تھوڑا سا, کہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کا آپ کیا فیچر دیکھتے ہیں, اور انٹرنیشنلی آپ فیشن کا کیا فیچر دیکھتے ہیں؟ انٹرنیشنل از اوکے. پاکستان کا فیچر یہی ہے, کاپی رائٹس ہو جائیں, ایک دوسرے کو کاپی نہ کریں. ہر آدمی ڈیزائنر نہیں بن سکتا. ہر آدمی یہاں پہ, میں نمبر 1 تو میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا. کبھی نکلوں تو کسی کھانے پہ چلے جاؤں تو وہاں پہ مجھے 1000 ڈیزائنر ملیں گے. میں یہ ہوں, میں بولتا نہیں آگے سے. آدمی کو سمپل ہی رہنا چاہیے. اور انٹرنیشنلی آپ کیا چینج دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, انٹرنیشنل ہر دفعہ چینج ہوتی ہے نا. وہاں پہ کاپی رائٹس ہیں, چیزیں ہیں, فیشن نیا آتا ہے, اپنے دماغ سے آدمی بناتا ہے. آپ لوگوں کو, لیڈیز کو کیسے ہم نے کرنا ہے سارا کچھ. تو انٹرنیشنل تو ایسے ہی چلتا ہے نا بزنس, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹیں ہوتی ہیں نا, دنیا کے کلائنٹ آتے ہیں نا وہاں پہ. تو پاکستانی جو ڈیزائنر ہیں, ان کو باہر جا کے دیکھیں نا, مارکیٹ جا کے باہر کے کلوتھ بھی بنائے نا ذرا. پاکستان کے اس لیے ان کی اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا نا. تو ایک اور چیز کہ اے آئی کے آنے سے بہت ساری چیزیں بدلنی جائیں گی, فیشن انڈسٹری میں بھی اور ماڈلنگ میں بھی. عمران کی وجہ سے, سوری اے آئی کے آنے سے, اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے آنے سے کافی چیزیں بدل جائیں گی. سوری کافی چیزیں چینج ہو جائیں گی, لیکن دنیا مصیبت میں پڑ جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب میں نے وہ لفظ نہیں کہا تو وہ میرا آرٹیفیشیل بن کے آ جائے گا, میں نے لفظ بول دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا. تو کافی چیزیں بدل جائیں گی فیشن انڈسٹری میں بھی, ساری دنیا بدل جائے گی. بالکل. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اس چیز کا مجھے بھی دکھ ہوا کہ شاید آپ کو پاکستان سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی مل رہی ہے سسٹم کے حوالے سے, اس لیے جیسا آپ نے سسٹم دیکھا ہے. سسٹم جو میں دیکھ رہا ہوں نا, میں تو پریکٹیکل سے چیزیں چلاتا ہوں نا. میں تو اپنی لائف میں پریکٹیکل دیکھ کے, آنکھوں سے, کسی باتوں نہیں میں سنتا. میں تو پریکٹیکل دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں پریکٹیکل میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیسے اوپر سے فون کروا کے فائلیں غائب ہو جاتی ہیں, پرچے نہیں ہوتے. کوئی ڈاکہ آپ کے دفتر میں مارے, چیزیں لے جاتے ہیں, آپ کی سب چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. جب پرچہ کروانے جائے وہ کہتے ہیں جی میں نے پرچہ نہیں کرنا, مجھے اوپر سے فون آ گیا. امید ہے یہ چیزیں بدل جائیں. اللہ میاں کرے, کیونکہ بہت پیارا ملک ہے ہمارا. اللہ میاں کرے جو جج سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں نا, ان کی عزت ہونی چاہیے. ججوں کی عزت بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جج جو ہے نا, یہ ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں. وہ انصاف دیتے ہیں, انصاف. اگر آپ وہاں پہ آ کے ان کے ساتھ ہی بدتمیزی کریں نا, تو نہیں, وہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا, جیسے کہ آپ نے کہا یہاں پہ ٹیلنٹ بہت ہے, پینٹنگس میں نے دیکھی, تو آپ کسی بچے کو, کسی اسٹوڈنٹ کو اسپانسر کر کے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس 200 بچوں کو میں اسپانسر کرتا ہوں کہ 30 سال کہ وہ اپنا ٹیلنٹ باہر لے کے نہیں, وہ فیشن ڈانس اسکول کو سارا میں نے کروایا تھا, باہر جاتے ہیں, چینج ہوتا ہے. اچھا, ہوتا ہے یہ چیز. یہ میں نے کروایا تھا کوئی 20 سال پہلے. ہاں, نہیں, سب چیزیں میں نے پلاننگ سے کی تھی, میں نے سب سوچا ہوا تھا. صحیح ہے, زبردست, تھینک یو. یہ چیز تو ہونی بھی چاہیے. اگر آپ نہیں, نے کچھ سیکھا ہے وہ آگے آپ ڈلیور نہیں کر رہے تو آپ کے سیکھنے کا فائدہ بھی نہیں. تو وہ اس کے بعد آپ کتنا کھا لیں گے. اللہ نے آپ کو دیا تو آپ دوسروں کو بھی کریں نا. لیکن ہر چیز ایک لمٹ پہ چلتی ہے. لمٹ کے بغیر زندگی میں ہم لوگ نہیں چل سکتے. لمٹ کے بغیر جائیں گے تو گر جائیں گے. اگر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے, اس کا اعتراف نہیں کریں گے, تو زندگی میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. بالکل درست. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو ویری مچ, اٹس مائی پلیزر. تھینک یو. تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹس میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.